علی بھائی کورٹ اور رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. اگر ان کے خلاف 295 کا مقدمہ درج ہوا ہے وہ اس کیس کو فائٹ کریں گے. ججز تھرو پراپر لیگل پروسیجر اس پہ فیصلہ کریں گے. اگر وہ فیصلہ کسی پارٹی کے پسند کا نہیں ہے وہ اس کو اپیل کرے گا اور یہ معاملہ آل دی وے ٹو سپریم کورٹ جا سکتا ہے. انفیکٹ مجھے 295 کیس بھی بنا ہے. علی بھائی نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ اس عقیدہ ہونے کے باوجود اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم عیسائی عورتوں سے نکاح قائم کریں. ہم یہودیوں کے غلط عقیدوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. تو وہ بتاتے اسلام کتنا ٹالرنٹ ریلیجن ہے کہ ڈسپائٹ آپ ہمارے پیغمبر کے بارے میں غلط چیز سوچیں, ہم آپ کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں, رشتے بھی قائم کر سکتے ہیں. تو یہ اسلام کا ایک حسن ہے, خوبصورتی ہے. وہ پٹھا پہ گیا. ٹھیک ہے, وہ بندہ بتا رہا ہے اسلام کی ٹالرنس, تو مولویوں نے 295 ان کے اوپر لگا. بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اچانک جملہ نکل جاتا ہے, کوئی نادانستہ نکل جاتا ہے, کوئی سمجھانے میں 19-20 ہو جاتا ہے. تو یہ ساروں کو, یعنی جو بندہ نعرے یہ مرتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, اب وہ بھی اگر توہین مذہب بھگت رہا ہو, حالانکہ دوسرے فکرے سے میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ آپ یہ دوسرا فکرہ کیوں کہتے ہیں کہ تیرے باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں, یہ نہ بھی کہیں تو کوئی بھی جتنا بڑا بھی بابا ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہے, لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں, اس سے تقسیم ہوتی ہے امت. لیکن بہرحال وہ جو اختلافات تھے وہ جب آمنے سامنے ہم بیٹھ کے 2 مرتبہ انٹرویو کیا میں نے کیے, مگر آج وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے سلجھائے. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے پاکستان میں, اوکے, آپ یہ سامنے رکھیں, عیسائی کمیونٹی کا عقیدہ نہیں ہے. اگر انجینئر محمد علی مرزا سر عام آ کے معافی نہ مانگے تو آپ میرا نام بتائیں. اور انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ پاکستانی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے, انہوں نے کہا عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے. عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے. جی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں, میں نے کہا یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو مسئلہ پڑ جائے گا ان کے لیے. He actually mentioned this. اور ساتھ ساتھ ایک جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مسیحیوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کا مقدمہ نہیں ہے. 295 کا مقدمہ ہے, یعنی کہ blasphemy against the prophet ان کے بارے میں. تو یہ جو مقدمہ ہے اس میں مسیحی تو ایک بیٹ ہے, اور ایک مولویوں کی بچھائی ہوئی بساط ہے, اس کے اندر یا تو قلعہ جائے گا یا وزیر جائے گا. ایسے گھوڑا کبھی کبھار رکھتے ہیں نا, جیسے اگر آپ کھیلتے ہو تو یہاں پر ایسے لا کے رکھا ہے کہ یہاں قلعہ ہے اور یہاں پر وزیر ہے, اور گھوڑا یہاں پر قلعہ بچا لو یا وزیر بچا لو, تو ایک تے جائے گا. یا تو یہ مسیحیوں کو ماریں گے یا اگر انجینئر صاحب کو. جو لوگ یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو اس ملک کے اندر ہی عیسائی رہتے ہیں, ان سے پوچھ لیں پری انجینئر یہ اسٹیٹمنٹ دینے وہ کتنے سیف تھے اور پوسٹ انجینئر اسٹیٹمنٹ دینے کتنا کو فرق آ گیا وائلنس میں. اسٹوپڈ بات ہے. انجینئر صاحب نے یہاں پر جب یہ کلپ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے بھی کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے, میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ محب اہل البیت ہے, وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دے دے. لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو یہ طبقہ جو ان کا مخالف ہے اور حاسد ہے اسے بنا سکتے, اور آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروں, کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ بات اس کے حوالے سے تو پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام اور تمام مسالک کے جید علماء کرام وہاں پر تشریف رکھتے ہیں, مذاہب کے علماء ہوتے ہیں, آپ اس پر رائے کیوں نہیں دیتے؟ ملک کے اندر فتنہ فساد ہو جاتا ہے, ایک شخص کو اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی جاتی ہے. بھائی مذہبی طبقہ وہ کسی کا بھی سلطنت سے جدا, کسی کو بھی مار دو, ہر ایک کے حوالے سے جس سے آپ کا فرقہ وارانہ اور مذہبی طور پر اختلاف ہے آپ کہہ دیں کہ جناب اس کو قتل کر دیا جائے, اس کو اس کا سلطنت سے جدا کر. غور کیجئے کہ ایف آئی آر میں ان پر چارج یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی کے خلاف یا کرسچنس کے خلاف کوئی ایسی جملہ استعمال کیا جو کہ 295 کے ماتحت آتا ہے, بلکہ ان پہ ایکوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کیا ہے. اب غور کیجئے کہ یہ ایف آئی آر ہمیں وہ بات دکھاتی ہے کہ ان بلیسفیمی لاز کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ہے کیا, وہ پرابلم ہے ہی ہے. ہمارے بلیسفیمی لاز اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ اگر میں نیت نہ بھی کروں کوئی ایسے الفاظ بولنے کی جس کے سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوں, میری نیت بالکل ہی کچھ اور ہو بلکہ اس کے الٹ بھی ہو, پھر بھی اگر وہ الفاظ میں نے بول دیے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پہ 295 لاگو ہو سکتا ہے. دلچسپ بات یہ کہ ایون اگر آپ اس کی الٹ وکالت کر دیں, فرض کریں کہ آپ ایک آرگیومنٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں جی فلاں فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات جھوٹی ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے, مگر کیونکہ آپ نے اپنے مخالفین کی بات دہرا دی ہے تو اب آپ پر بھی بلیسفیمی کا چارج لگ سکتا ہے. محمد علی مرزا کا کیس ایگزیکٹلی یہ ہے. انہوں نے نعوذ باللہ کوئی بھی ایسی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ تو کبھی کہی ہے نہ وہ کہہ سکتے ہیں. وہ تو ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کیا کرتے تھے, مگر کیونکہ انہوں نے ان کے الفاظ ریپیٹ کر دیے تو ان پر یہ ایف آئی آر کٹ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ لفظ اگر دہرا دیں, چاہے آپ اس نیت سے بھی دہرائیں اور چاہے اس کے بعد آپ نعوذ باللہ بھی بولیں, چاہے آپ اس کے ساتھ نعوذ باللہ بولیں, چاہے آپ کی پوری ویڈیو کے اندر اس کی نفی ہو, پھر بھی آپ پر بلیسفیمی کا چارج لگ سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایف آئی آر موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ
یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ محمد علی مرزا نے خود نہیں وہ آرگیومنٹ دی, انہوں نے ساتھ نعوذ بولا ہے, اور وہ انفیکٹ اس آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. FIR میں 295C لگا ہوا ہے انجینئر مرزا کے خلاف. یہ سب کو پتا ہے ایک ایسا الزام ہے جس میں اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے. پاکستان میں اس الزام لگنے کا مطلب کیا ہے وہی سب کو پتا ہے. لیکن میں کافی سالوں سے انجینئر مرزا کا کام دیکھ رہا ہوں, ان کو سن رہا ہوں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی ہے. حنفی جورسپروڈنس کے مطابق بلاسفیمی کی سزا اس کو ہوتی ہے جو ہیبیچول انٹینشنل انسلٹ کرے, ہیبیچولی کرے. انجینئر مرزا کا آپ کام دیکھیں, ایک آدمی اس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو مسلمانوں کو دے دی. ان کے آپ سارے لیکچر سنیں, وہ ایک عاشق رسول ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں, ان کا کتنی محبت ہے, کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ان کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں. ایسے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں صرف اپنی دکان چلانے کے لیے, صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, آپ کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے. ایسے آدمی کو آپ اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں کہ یہ توہین ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر ہزاروں پرچے گستاخی کے نام سے ہو سکتے ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوتے, سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے. اگر مفتی طارق یوسف صاحب کے پیچھے پرچے ہو سکتے ہیں, وہ گرفتار نہیں ہوتے, سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے. اور اس طرح ہی ABC XYZ سارے پیارے لوگ. تو پھر محمد علی مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا کس طرح کا انصاف ہو سکتا ہے؟ اور اگر محمد علی مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا انصاف ہے تو پھر یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آج بھی اس ویڈیو میں کلیئر میسج دے کے میں محمد علی صاحب کی سپورٹ نہیں کرتا, مگر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکشن ان کے ساتھ لیا جا رہا ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں, کسی بھی طور سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہی قصور کوئی اور کرتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے, اس کے لیے ریلیز ہے, اس کے لیے توبہ کی ویڈیو اور توابین میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک شخص کے لیے ایکسیپشنل قانون الگ ہے جو لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ یہ تو پاور ہے, یہ تو ان کی لائفنس کو کل کرنے کے برابر ہے. میرے خیال سے میری رائے کتنی ویلیو ہے, میں اس رائے کی وجہ سے بہت زیادہ چاہنے والوں کو بھی شمار نہیں ہوگا, لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو ایک نارمل نیو ٹرینڈ نہ بننے دوں. شاید یہ پہلا دروازہ اور اس کے بعد لائن سے اسکالرز گرفتار ہونا شروع ہو جائیں, چھوٹی چھوٹی بات سے. کیونکہ اگر یہ قانون فالو ہو گیا تو پاکستان میں موجود اگر 1000 اسکالر ہے تو 980 اسکالر جیل میں ہوں گے. 980 اسکالرز اسی بلاسفیمی, اسی گستاخی, اسی توہین کے زمرے میں ڈالیں. اور دنیا پوچھے کہ کم سے کم محمد علی مرزا صاحب کے ہمارے محبوب کے اسٹوڈنٹ شریف پوچھیں گے کہ بھئی اگر ہمارا استاد اس قانون کے تحت گرفتار ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے استاد, آپ کیا قابل کیوں باہر بیٹھے ہوئے؟ دوسرا سوال جو بہت تفصیل طلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ گو انسان ہے پہلے بھی اور اس عمل کے بعد بھی, وہ اسلام سے مطمئن ہے, اسلام پر رہنا چاہتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, اذان کا بھی قائل ہے, اذان بھی سنتا ہے, دیتا ہے, یہ سارے جو شعار اسلام کے وہ اس کا قائل ہے. اگر کسی سے ایسی کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, زبان سے کلمات ایسے ادا ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو کیا اس کو فوراً کافر و مرتد قرار دے دینا, واجب القتل قرار دے دینا, یہ اسلام کا شیوا ہے؟ یا دیکھیں ہمیں پھر قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے. کوئی بھی کلمہ گو شخص ہو, مبلغ ہے, وہ دین کی دعوت دینے والا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہوگی نا, اس کا تو ہم کہیں گے مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. ایک عام شخص بھی ہے, عام مسلمان بھی ہے, کلمہ گو ہے, مجھے آخر حد تک جانا ہے اس میں ضم رکھتے ہوئے, اسے کوئی غلطی ہو ری ہے, ہم غلطی بتائیں گے, سر یہ غلطی ہو رہی ہے آپ سے, سر یہ آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں جا رہا, سر یہ الفاظ آپ کے اچھے نہیں جا رہے, لیکن میں اس کے دل کے اندر جھانک کر فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ کام اس نے گستاخی کی نیت سے کیا ہے, چونکہ وہ کلمہ گو ہے. اور کسی بھی شخص کا کلمہ گو ہونا سب سے بڑا قرینہ ہوتا ہے کہ میں اس کے دل کے اندر جھانک کر کے یہ نہ متعین کروں کہ اس شخص نے گستاخی کی نیت سے ہی یہ جملہ بولا ہے. لہٰذا ایسے جو جملے ہوتے ہیں جس کے اندر بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ انسان ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کر سکتا, نہ کر پایا جو اچھے الفاظ ہیں, تو وہاں تنبیہ کرنی چاہیے, سختی کے ساتھ بھی تنبیہ کرنی چاہیے, نرمی کے ساتھ بھی کرنی چاہیے, اور لیکن دلوں کے اندر نہیں جان سکتا. یہ جو 295C کا قانون ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ, تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295C اس پہ نہیں لگتا.